Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Plant Biochemistry 1 class. We were discussing proteins, and so far we have discussed structure of proteins, the levels of organization, how proteins are made, their primary, secondary, tertiary as well as quaternary structure. آخری ویڈیو میں ہم نے ان کے کچھ بیسک پرنسپلز جو تھے پروٹین کے سٹرکچر کے وہ دیکھے تھے. اب اس کے بعد اس ویڈیو میں ہم پروٹین کے فنکشنز کہ پروٹین سیلز کے اندر کیا رول پلے کرتی ہیں، بایولوجیکل رول جو ہے پروٹین کا. تو اس سلسلے میں جو ایک امپارٹنٹ پوائنٹ ہے پہلے یہاں پہ ہم نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پروٹینز جو ہیں وہ بایولوجیکل فنکشنز کے ایجنٹس ہیں، یعنی جتنے بھی سیلز کے اندر فنکشنز ہوتے ہیں آلموسٹ آل سارے کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ پروٹینز ہی کرتی ہیں. تو کوئی بھی سیلولر ایکٹیویٹی ہو تو اس کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ کوئی نہ کوئی پروٹین جو ہے وہ اس کی رسپانسبل ہوتی ہے، اور وہ ایکٹیویٹی سیل کی یا سیل کا وہ فنکشن جو ہے، یعنی تقریباً یہ ہم ناٹ 100% لیکن تقریباً اکثر کیسز میں کوئی نہ کوئی پروٹین انوالو ہوتی ہے کسی نہ کسی سیل کی ایکٹیویٹی میں، چاہے وہ پودے ہوں جانور ہوں. تو ایک جو پروٹین کی کلاسیفیکیشن کا طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے فنکشنز کی بنیاد پہ ان کو کلاسیفائی کریں یا بایولوجیکل رولز کی بنیاد پہ. تو اگلی سلائیڈ پہ ایک ڈائیگرام آ رہی ہے ہیومن پروٹینز کی، تو اس کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے بیسڈ آن فنکشن کہ وہ ہیومن کا جو پروٹیوم ہے، جس طرح جینوم ہوتا ہے، جینوم ہم سارے ڈی این اے کو کہتے ہیں کسی بھی جاندار کے، اور پروٹیوم اس کے تمام جو پروٹین کمپلیکس ہیں، ساری پروٹینز جو کہ اس کی باڈی میں جہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں ٹیشوز سیلز میں، وہ سب مل کے اس کا پروٹیوم بناتی ہیں. تو پروٹینز ہر بایولوجیکل رولز میں آتی ہیں، سوائے اس کے کہ ان کے اندر انفارمیشن سٹوریج نہیں ہوتی، جو کہ ڈی این اے کا یا آر این اے کا یا نیوکلیک ایسڈز کا خاصا ہے، ان کی پراپرٹی ہے. تو انفارمیشن سٹوریج کے علاوہ تقریباً ہر بایولوجیکل رول میں جو پروٹینز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. تو یہ ایک سمپل سی ڈائیگرام ہے جس میں ہم نے پروٹینز کو شو کیا. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا حصہ یہاں سے لے کے یہاں تک، اور یہ سارا جو ہے تقریباً 41.7% جو ہے یہ وہ ہیں جن کا ابھی ہمیں صحیح طور سے فنکشن معلوم نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اس میں ڈفرینٹ وہ آ رہے ہیں. تو یہ ہے اس میں سیل ایڈہیژن ہے، مسلینیس فنکشن ہے، وائرل پروٹین ہے، ٹرانسفر کیریئر پروٹین ہے، ٹرانسکرپشن فیکٹر ہیں وغیرہ، شیپران ہے، سگنلنگ مالیکیولز ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ان کو مختلف گروپس میں تقسیم کیا. مثلا اس سائڈ پہ انزائمز ہیں، اس سائڈ پہ نیوکلیک ایسڈ جو ہے اس کی بائنڈنگ پروٹینز ہیں، اور اس طریقے سے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ، اور ان کو آپ اس ڈائیگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے کہ کیا پروٹینز ہیں. تو یہ ہیومن پروٹینز کو ہم نے گروپس میں تقسیم کیا ہے بیسڈ آن فنکشن. یہ صرف یہ ایک آئیڈیا آپ کو دینے کے لیے کہ پروٹینز کیسے سیل کے اندر کام کرتی ہیں. اب ایک جو پروٹین کا فنکشن ہے وہ ہے بائنڈنگ. تو پروٹین جو ہے یہ دوسرے مالیکیول کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں، اور ان مالیکیولز کو ہم عام طور پہ لائگنڈ کہتے ہیں. لائگنڈ ایک جنرل ٹرم ہے جو کہ بائیو کیمسٹری میں استعمال ہوتی ہے. کوئی سبسٹنس، کوئی آئن یا مالیکیول جس کے ساتھ کوئی دوسرا مالیکیول اٹیچ ہوتا ہے، یا بہت سارے مالیکیول اٹیچ ہوتے ہیں اور وہ کوئی خاص فنکشن کرتے ہیں، کیری کرتے ہیں اس کو، یا کوئی بھی رول ہو سکتا ہے. سو دیٹ از نون ایز لائگنڈ. تو پروٹین جو ہے اس کی ایک پراپرٹی یہ ہے کہ وہ بائنڈ کرتی ہے. تو یہ نان کوویلنٹلی یہ اپنے لائگنڈز جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر ایک پروٹین کے اپنے اپنے لائگنڈز ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی پروٹین ہر قسم کے لائگنڈز یا تمام لائگنڈ
جو ہیں وہ تمام پروٹین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ڈفرینٹ پروٹینز ہیو ڈفرینٹ لائگنس. تو ان کی جو آپس میں انٹریکشن ہے یعنی پروٹین کی اور لائگنڈ کی، وہ نان کوویلنٹ ہے. اور یہ فورسز ہم بڑی ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے ان کو دیکھ لیں. تو اس میں جو ٹرانسپورٹ والی پروٹینز ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ یا بیسک ایگزامپلز ہیں بائنڈنگ پروٹینز کی. یا بائنڈنگ پروٹینز کی یہ ایک بائنڈنگ پروٹینز کی یہ ایک کلاس ہے. تو اب اس میں جو میمبرین کی پروٹینز ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹ پروٹینز میں آتی ہیں. اور یہ جو ٹرانسپورٹ پروٹینز ہیں ان کا بڑا بیسک فنکشن ہے کہ یہ فار ایگزامپل سیل میمبرین ہے اور یہ اس کے اندر ایک بڑی سی پروٹین ہے. تو فار ایگزامپل یہ سیل کا آؤٹ ہے اور یہ ان ہے. تو اب ان کا کام یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ کوئی بھی سبسٹنس ہو سکتا ہے. سپوز یہ ایک مالیکیول ہے تو یہ اس مالیکیول کو باہر سے اندر، تو اس کے لیے یہ جو پروٹین ہے یہ کیا کرتی ہے، ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے میمبرین کی. تو اس کو ایک تو یہ ایگزامپل ہو گئی ٹرانسپورٹ ایک راس دا میمبرین. دوسرا ہے ٹرانسپورٹ باڈی کے اندر، ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا باڈی کے اندر، سیل ٹو سیل، ٹیشو ٹو ٹیشو، یا ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں. تو یہ امنگ آرگنز جو ٹرانسپورٹ ہے یا سسٹمز کے درمیان جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی پروٹینز کرتی ہیں. جیسے کہ نیوٹرینٹس کو لے جانا. اینیملز میں یہ بہت کامن ہے. ہماری باڈی میں فوڈ جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم میں ہوتا ہے لیکن وہ سارے باڈی کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تو پروٹینز کے ذریعے. وہ سرکولیٹری سسٹم تو ہے لیکن سرکولیٹری سسٹم میں مالیکیولز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے پروٹینز ہوتی ہیں جو ان کو اس طرح ویسٹ پروڈکٹس ہیں وہ ڈفرینٹ سیلز میں بنتی ہیں. تو سرکولیٹری سسٹم ان کو کلیکٹ کرتا ہے. تو سرکولیٹری سسٹم کے اندر مثلا بلڈ ہے تو بلڈ کے اندر وہ ویسٹ پروڈکٹ بعض پروٹینز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں تو بائنڈنگ، تو اس کو پھر وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں باڈی میں ویسٹ پروڈکٹس کو ایکسکریٹری آرگن تک لے جانا. ایک اور بائنڈنگ پروٹین ہے جن کو ہم اسکیفلڈ پروٹینز کہتے ہیں. اسکیفلڈنگ ویسے ایک ٹرم ہے جو کہ آرکیٹیکچر یا بلڈنگ میں استعمال ہوتا ہے. کوئی پلیٹ فارم اونچا سا جس کے اوپر کوئی کھڑے ہو کے یا اس کے اوپر چڑھ کے کوئی کام ہوتا ہے. تو اسکیفلڈ پروٹین اسکیفلڈ سپورٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو ایک پروٹین دوسرے کے ساتھ مل کے بہت ساری چیزوں کو آپس میں اٹیچ کرتی ہیں تو پھر وہ ایک قسم کا سپورٹ کا یا کوئی کام کرتی ہیں تو اس کو ہم اسکیفلڈ پروٹین کہتے ہیں. تو یہ کیا کرتی ہیں، پروٹین انٹریکشنز کرتی ہیں. تو ان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ پروٹین کو آپس میں ملا کے اور پھر دوسری پروٹینز کو ان کے ساتھ ملا کے تو ایک کیا چیز بن جاتی ہے، ملٹی میرک اسمبلی. مونومر پالیمر تو الفاظ آپ جانتے ہیں، مر MERE یونٹ سے ہے تو ملٹی میرک اسی سے ہے، یعنی بہت سارے ٹکڑوں والی یا مالیکیولز والا ایک اسمبلی بن جاتی ہے، ایک یونٹ بن جاتا ہے، ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے. تو وہ پھر کسی بھی کام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو بہت سارے پروٹینز کو آپس میں ملانا، تو یہ جو ہے یہ خاص قسم کی پروٹینز کرتی ہیں جن کو ہم اسکیفلڈ پروٹین کہتے ہیں. تو یہ بھی پروٹینز کا کام ہے. تو اب یہ اسکیفلڈنگ سے پھر کیا ہوتا ہے، ٹو میڈیٹ اینڈ کوآرڈینیٹ انفارمیشن. تو اس میں سیلز کے اندر انفارمیشن کو یعنی سیل کی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور یہ عام طور پہ جو چیز ہوتی ہے یہاں پہ نیچے اس کا ذکر نہیں ہے، سگنلنگ میں. یہ انشاءاللہ آپ آگے 8th سیمسٹر میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ سگنلنگ جو ہے یہ جو باڈی کے اندر مختلف سیلز، ٹیشو، آرگنز کام کرتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سگنلنگ. اب جیسے ایک پودا ہے، اب جیسے آم کے درخت کو آپ لے لیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ مارچ کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اوپر فلاورز آ جاتے ہیں اور پھر آم بننے لگ جاتے ہیں اور پھر مئی جون میں وہ آم جو اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اب پودے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مارچ کا مہینہ آ گیا اور اب یہ فلاور پیدا کرنے ہیں اور اس کے اوپر آم آنے ہیں؟ تو یہ دس از اے سگنلنگ پروسیس جو کہ باڈی کے اندر چلتا ہے اور پھر اس سے ایک پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے. تو اس کے ظاہر اندر ایک لمبا چوڑا پروسیس چل رہا ہوتا ہے.
اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ میڈیٹ اینڈ کوآرڈینیٹ دی فلو آف انفارمیشن سیل کے اندر. یہ ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے اور بڑی امپارٹنٹ کیٹیگری ہے پروٹینز کی، کیٹالیٹک پروٹینز جن کو ہم انزائمز کہتے ہیں. تو آپ کی باڈی میں، پلانٹ کی باڈی میں، لیونگ آرگنزمس کی باڈی میں شاید ہی کوئی ایسا ریئیکشن ہو جس کے لیے انزائم کی ضرورت نہ ہو. تو تمام جتنے بھی میٹابولک فنکشنز ہیں، پروسیسز ہیں، چاہے وہ کوئی چیز بن رہی ہے یا کسی چیز کو توڑا جا رہا ہے، تو بریک ڈاؤن ہے یا سنتھسس ہے جس کو ہم کیٹابالزم یا انابالزم کہتے ہیں. یہ میٹابولک اس کی دو حصے ہیں. تو جو میٹابالزم ہے، تو میٹابالزم جو ہے کیٹا تو یہ بریک ڈاؤن ہے، انابالزم یہ سنتھسس ہے. تو کیٹابولک انابولک پروسیس ہو جتنے بھی ہیں ان کے اندر انزائمز کیٹالیٹک پروٹینز انوالو ہوتی ہیں. پھر ڈی این اے کا جو فنکشن ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آگے بھی آپ اس کو پڑھیں گے، کہ ڈی این اے کے فنکشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پروٹین، اس کے ڈی این اے کی جو جینز ہوتی ہیں ان جین کے ایکسپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کون سی جین نے کس وقت کام کرنا ہے، کس سیل میں کون سی جین نے کام کرنا ہے، اور جس سیل میں جس جین نے کام کرنا ہے تو اس نے کس وقت کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کتنی پروٹین بنانی ہے، تو اس کو ہم جین ریگولیشن کہتے ہیں. تو یہ پھر مختلف پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ بائنڈ کرتی ہیں ڈی این اے کے ساتھ، اور پھر وہ مختلف جینز کے ایکسپریشن کو، جینز کے فنکشن کو ریگولیٹ کرتی ہیں. یعنی ضرورت کے مطابق وہ جین کام کرے گی، غیر ضروری اس کا ایکسپریشن نہیں ہوگا. جین ایکسپریشن آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہوں گے اور آگے بھی اس کا ذکر آئے گا. وہ پروٹینز جن کو ہم ہارمونز کہتے ہیں، یہ بھی مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. پلانٹس میں بھی ہارمونز ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ ڈیٹیل سے 8th سیمسٹر میں پڑھیں گے. 4th میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جیسے آکسین ہو گئے، جبرلین ہو گئے، دے آر آل ہارمونز. لیکن وہ پروٹینز نہیں ہیں، ہم یہاں پہ پروٹین والے ہارمون کی بات کر رہے ہیں. تو یہ انفارمیشن کو ٹرانسفر کرتے ہیں باہر سے، جس کو ہم سگنلنگ کا طریقہ کہتے ہیں. تو ہارمون جو ہے یہ باہر سے انفارمیشن لے آتے ہیں، بائنڈ کرتے ہیں سیل کو، اور پھر وہ انفارمیشن سیل کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اب اس کے بعد یہ کچھ پروٹینز ہیں جن کو ہم سوئچ پروٹینز کہتے ہیں یا جی پروٹینز، اس کے ایگزامپل ہے. تو یہ پروٹین ایسی ہوتی ہے کہ اس کی 2 کنفارمیشنل چینجز ہیں. 2 کنفارمیشنل، یعنی اس کی اب کنفارمیشن کا لفظ امید ہے آپ کے لیے اب کافی آسان ہو گیا ہوگا. پروٹین کی جو اوور آل شیپ ہوتی ہے یا اس کا جو سٹرکچر بنتا ہے اس کو ہم کنفارمیشن کہتے ہیں. تو اس کی کنفارمیشنل سٹیٹس 2 ہوتی ہیں. ایک کو ہم آن آف کہتے ہیں. آن آف کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیٹ میں وہ پروٹین کام کرے گی اور دوسری سٹیٹ میں وہ پروٹین کام نہیں کرے گی. تو بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی مشین کو، جیسے آپ اپنے موبائل کو، لیپ ٹاپ کو آن کرتے ہیں تو وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، آف کر دیتے تو وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ پروٹین میں بھی تو سوئچنگ ہوتی ہے، یعنی دے آر ٹرنڈ آن اینڈ دین ٹرنڈ آف. تو یہ بھی ریگولیٹری پروٹین ہے، سوئچنگ کرتی ہے، آن آف ہوتی ہیں تو اسی کے مطابق وہ کام کرتی ہیں. تو یہ کنفارمیشنل چینجز ان کے اندر آتی ہیں. پھر فنکشن کے اعتبار سے جو ایک اور فنکشن ہے وہ ہے اسٹرکچرل پروٹینز. تو پروٹینز مختلف کام کرتی ہیں. ان میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ پروٹین بجائے کیٹالیٹک کرنے کے، بائنڈ کرنے کے، ٹرانسپورٹ کرنے کے، وہ اسٹرکچر بناتی ہیں. باڈی کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اسٹرکچر جو ہے وہ پروٹین سے بنتا ہے. اینیملز میں تو یہ بہت کامن ہے، جیسے آپ کے ہیئرز ہیں، نیلز ہیں، تو یہ سارے اسٹرکچرز ہیں اینڈ دے آر میڈ آف پروٹینز. تو سیل کے اندر بھی اسٹرکچرز بنتے ہیں. آپ کی جو میمبرین ہے، سیل میمبرین ہے، یا سیل کے اندر کمپوننٹس ہیں، وہ بھی پروٹین سے بنتے ہیں. تو پروٹین جو ہے ان کی یعنی جو فنکشنز ہیں وہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ ہم ہر ایک پروٹین کو لیں اور اس کے فنکشنز کو ڈسکرائب کرنے لگ جائیں. تو یہاں پہ ہم مختصر طور پہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں جو ہم نے دیکھ لیا پروٹین کا جو رول ہے، تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ پروٹین بائنڈنگ پروٹین کے طور پہ کام کرتی ہیں، پروٹینز جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ پروٹین کے طور پہ کام کرتی ہیں،
پروٹینز کیٹالیٹک پروٹینز کے طور پہ کام کرتی ہیں، کیٹالیٹک ایجنٹس کے کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرتی ہیں، اور ریگولیٹری پروٹین کے طور پہ کام کرتی ہیں، سگنلنگ پروٹین کے طور پہ کام کرتی ہیں، اور آخر میں جو ہم نے دیکھا ہے یہ پھر اس کا اسٹرکچرل رول ہے کہ یہ سیل کے اندر ڈفرینٹ کمپوننٹس جو ہیں ان کے بنانے میں پروٹینز استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا تذکرہ پروٹینز کے رول کا، ان کے فنکشنز کا جو وہ باڈی میں پرفارم کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ اٹ از ناٹ کمپلیٹ، اور نہ ہم اتنی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں کیونکہ اور بھی بہت سارے ہمارے ٹاپکس ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ایک دو چھوٹے سے ٹاپک ہیں جن میں پلانٹ کی کچھ پروٹینز ہیں جو کہ پلانٹ کے لیے ڈیفنس کا کام کرتی ہیں، اور کچھ دوسری چیزیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔